لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات بر محمد. آج آئے ہیں جبکہ ہم کو جانا ہے فوراً. ارشاد ہو رہا ہے حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا: حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہیں. یا عرض کیا گیا کہ ممکن ہے دعا کا جملہ ہو کہ اللہ تو اس سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے. یہ نسخہ بالکل پکا ہے کہ اگر ہم عاشق حسین ہیں تو معشوق الہی ہیں. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. یعنی ہدایت چاہیے تو حسین کے پاس ہے، نجات چاہیے تو حسین کے پاس ہے. نہ بغیر حسین کے ہدایت مل سکتی ہے اور نہ بغیر حسین کے نجات مل سکتی ہے. بات اسی ہدایت کے ذیل میں چلتے چلتے یہاں تک پہنچی تھی کہ کل جو ہے وہ شب جمعہ کی وجہ سے معاملہ رہ گیا کہ معاملہ صرف شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی شیعہ نہیں ہوتا، مسلمان گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ ہم مولانا ہوں، ابا قبا امامہ ہمارے سر پر ہو، لیکن ہم شیعہ نہ ہوں. اس لیے کہ شیعت کے لیے شرط یہ ہے کہ جو ہمارا امام چاہتا ہے، جو ہمارا دین چاہتا ہے، جو ہمارا مذہب چاہتا ہے. تشیع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو امام کے سامنے سرنڈر کر دینا. نہ ہماری کوئی سوچ ہے، نہ ہماری کوئی فکر ہے. جو کچھ سوچ ہے، جو کچھ فکر ہے، وہ امام کی ہے، اہل بیت کی ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے امامت کے، تب تو ہم شیعہ ہیں. اور اگر حکم امام کے بعد لیکن مگر اس قسم کے سوالات ہیں تو ہم مولانا تو ہو سکتے ہیں، شیعہ نہیں ہو سکتے. صلوات بر محمد وآل. تو اب بات چلی من جملہ اس میں شیعوں کے صفات کے سلسلے میں بات یہاں چلی کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک خصوصیت شیعوں کی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے آبرو نہیں کرتا. یاد ہے، وہ اپنے آپ کو بے عزت نہیں کرتا. شیعت کے پاس اپنی آبرو ہے، اپنی عزت ہے. لم یسأل شیعتنا من لم یسأل الناس ولو مات جوعا. ہمارا شیعہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، چاہے بھوکا کیوں مر جائے، نہ مر جائے. من تفاقر افتقر،
جو اظہار غربت کرے گا، فقیری کا اظہار کرے گا، اللہ اس کو فقیر بنا دے گا۔ کیوں کسی کے سامنے جو کچھ کہنا ہے اپنے اللہ سے کہو۔ اللہ کے جو بقیہ 14 نمائندے ہیں ان کو وسیلہ قرار دو، عام انسان سے کہنے سے تم کو کیا ملے گا۔ چنانچہ اب اس کے بعد بات یہ چلی تھی کہ صاحب کیا واقعاً مر جائیں؟ کہا نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، غریب کی ذمہ داری ہے کہ زبان مت کھولو، لیکن جو پیسے والا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کنبے کو دیکھے، اپنے خاندان کو دیکھے۔ اور اس پر عرض کیا گیا کہ جب اسلام جانور کے ساتھ رحم کرنے پر اتنا اجر دیتا ہے تو پھر اپنا رشتہ دار۔ اور بات یہیں پر آ کر کے رک گئی تھی کہ ٹھیک ہے رشتہ داروں کا خیال کرنا اچھی بات ہے، اور روایت عرض کی گئی تھی کہ صلہ رحم سے عمر بڑھتی ہے، صلہ رحم سے روزی بڑھتی ہے۔ بلکہ یہاں تک بات عرض کی گئی تھی شب جمعہ کی مناسبت سے پرسوں کہ آپ پڑھتے ہیں دعائے کمیل میں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے سے روک لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جرم ایسے ہیں، کچھ خطائیں ایسی ہیں کہ ہم چاہے کربلا چلے جائیں اس کے باوجود خدا ہماری دعا قبول کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ نہ کر لیں۔ نقل کیا گیا کہ وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا گناہ ہے کہ جہاں دعا کو روک لیتا ہے گناہ خدا تک پہنچنے سے۔ ارشاد ہوا کہ قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، رشتہ داروں سے کٹ کے رہنا وہ انسان کی دعا کی مقبولیت، دعا کی قبولیت نہیں ہو پاتی۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہ اب یہاں تو ماشاءاللہ سبھی نیٹ سے وابستہ ہیں اور سبھی جو ہے وہ گوگل سرچ میں جاتے ہیں۔ ایک شخصیت گزری ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ مولانا ہے، نہ آیت اللہ ہے، ایک انسان معمولی سا درزی۔ ممکن ہے کہ اس میں بعض نوجوانوں نے ان کو سرچ کیا ہو، پڑھا ہو، دیکھا ہو، نہیں ہے تو آج جا کے آپ سرچ کیجئے اس آدمی کو، رجب علی خیاط ہے نا۔ رجب علی کیا ہے؟ درزی ہے معمولی سا۔ کبھی بھی ایک جو اصل چیز اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ کچھ کر لو، کبھی اپنے آپ پر غرور مت کرنا کہ تم بڑے مومن ہو۔ اس پر کچھ سوالات آئے ہیں اور ان سے میں نے جو انہوں نے فون کیا تھا میں نے کوشش کروں گا، آج تو مشکل ہے لیکن کل اس کے جوابات دوں گا۔ بات ان کی بھی معقول ہے اور بہت اچھے سوالات ہیں جس پر انشاءاللہ شاید آج نہیں تو نہیں بالکل کل گفتگو ہوگی۔ صلوات بر محمد وآل۔ تو بات ہماری کہاں سے چلی کہ تحجب قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کا نہ ہونا سبب ہے کہ ہماری دعا باب اجابت سے نہ ٹکرائے، بارگاہ الہی تک نہ جائے، دعا ہماری قبول نہ ہو۔ آپ جائیے گا جب تو یہ بڑی عظیم شخصیت ہے، کس کی؟ جناب رجب علی خیاط کی۔ رجب علی خیاط کی ایک آدھ داستانیں میں آپ کو نقل کر دوں تاکہ قریب ہو جائے کہ یہ آدمی کتنا بلند ہے۔ لباس سے کچھ نہیں ہوتا، امامے سے کچھ نہیں ہوتا، قبا سے کچھ نہیں ہوتا، اصل چیز یہ قلب ہے، اصل چیز یہ نفس ہے۔ اگر یہ نفس پاک ہے نا، اب ہمارے انڈیا میں تو ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں جو ہے وہ یہاں پر یا پاکستان وغیرہ میں کیا ہے، اگر آپ کوئی دکان کرائے پر لیے ہوئے ہیں تو جب تک مالک اس کا راضی ہے تبھی تک تو ہم اس میں دکان میں رہ سکتے ہیں، اور اگر مالک اس کا راضی نہیں ہے تو ایک لمحہ بھی اس میں رہنا ہمارا جائز ہے، نماز ہماری اس میں درست ہے۔ ہمارے ہاں انڈیا وغیرہ میں کیا ہے کہ اگر آپ کسی دکان میں کرائے پر ہیں اور اس نے مالک نے آپ کو نوٹس دے دی کہ جناب ہم کو ضرورت ہے، آپ دکان خالی کر دیجیے، تو جانتے ہیں پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ آدمی پہنچتا ہے کسی سالیسیٹر کے پاس، کسی وکیل کے پاس جاتا ہے کہ اس میں آپ بتائیے اسٹے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہم کو نکال نہ سکے۔ رجب علی خیاط ایک انسان کی دکان میں کرائے پر درزی کا کام کرتے تھے۔ ایک دن دکان کا مالک آیا اور اس نے کہا کہ جناب ہم کو دکان کی ضرورت ہے، آپ خالی کریے۔ انہوں نے کہا ایک منٹ، باہر نکلے، دو ایک لڑکے کا بیٹا ذرا یہاں آئیے، دو مشین تھی اس آدمی کے پاس، انہوں نے کہا بھیا ذرا یہ میری مشین پکڑاؤ تو گھر تک پہنچا دو۔ اب اس آدمی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی اسپیڈ سے یہ دکان خالی کر دیں گے۔ ارے میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ مطلب تو آپ کے دل میں ہے نا،
آپ نے مجھ سے زبان سے کہا خالی کر دیجئے، تو جب خالی کر دیے وقت آپ نے نہیں کہا تو ہم کو ابھی خالی کرنا، ورنہ ایک لمحہ میرا جائز ہے۔ جب آدمی کے اندر اتنا تقوی ہوتا ہے نا، تو روایت نقل کروں آپ کی خدمت میں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر انسان کو 4 آنکھیں دی ہیں، 2 اس کے چہرے پر ہیں، 2 اس کے سینے پر ہیں۔ جب خدا کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو وا کر دیتا ہے، پھر یہیں بیٹھا بیٹھا انسان بتا سکتا ہے کہ اس مجمع میں یہ وضو کر کے آئے ہیں کہ بغیر وضو کے آئے ہیں۔ صلوات درمام ایسی میرا موضوع وہ نہیں ہے کہ میں ادھر جاؤں، لیکن دین اور تقوی انسان کو اس منزل پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ باطن کائنات کو دیکھ سکتا ہے، اور اس کے لیے مثالیں موجود ہیں، اللہ نے کبھی توفیق دی تو عرض کروں گا۔ چنانچہ اکثر لوگ آتے تھے ان کے پاس بیٹھتے تھے، رجب علی خیاط کے پاس۔ ایک دن ایک افسر تھے، ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہم سے کب کون سا گناہ ہو گیا اور ہم ڈاکٹروں کے پاس پھرتے ہیں۔ کچھ افراد بیٹھے تھے، اس میں ایک افسر تھا، اس نے کہا رجب علی صاحب آج کل جو ہے وہ گھٹنوں کا درد بہت ستایا، بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوگا، ہم لوگوں کے ساتھ بھی شروع ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، گھٹنوں کا درد بہت اذیت پہنچا رہا، کوئی دعا بتائیے۔ کچھ دیر تک رجب علی خیاط نے گردن جھکائی، اس کے بعد کہنے لگے یہ بتاؤ تمہارے آفس میں، اب تک کمپیوٹر تھا نہیں، آخری حد تھی ٹائپ کی، ہے نا، ٹائپ رائٹر، تمہارے آفس میں ایک لڑکی ہے ٹائپسٹ ہے؟ کہاں؟ کب وہ لڑکی سیدانی ہے، اولاد علی و فاطمہ سلام اللہ علیہما میں ہے۔ کہاں؟ ایک دن وہ ٹائپ کر کے لے آئی، ٹائپ کچھ خراب تھا، صحیح ٹائپ نہیں تھا، تم اتنا ناراض ہوئے اس لڑکی پر کہ وہ تمہارے چیخنے سے دہشت میں آ کے رونے لگی۔ تم کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، یہ گھٹنے کا درد تمہارا اسی دن سے شروع ہوا ہے۔ دنیا کے جس ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، تمہارا یہ درد اس وقت تک نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک وہ سیدانی لڑکی تم کو معاف نہیں کر دیتی ہے۔ صلوات بر محمد وعد۔ یہ میں نے ایک داستان چھوٹی سی اس لیے سنا دی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جناب رجب علی خیاط کی شخصیت کیا، اور جاننا چاہتے ہیں آپ جائیے گوگل پہ سرچ کیجئے، رجب علی خیاط آپ کو مل جائیں گے، ٹوپی لگائے ہوئے بوڑھا سا آدمی جو ہے درسی۔ انہی رجب علی کی داستان ہے جو کتابوں میں بھی پڑھی، ہمارے اساتذہ نے بھی نقل کیا، بڑی مشہور ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بندے مومن، اب بات چلی تھی کیا، قطیعۃ الرحم تحجب الدعاء، رشتہ داروں سے کٹ کے رہنا، الگ رہنا ہماری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا۔ ایک صاحب کسی آفس میں کام کرتے تھے، فائل غائب ہو گئی، باس نے بلایا وہ فائل لاؤ، انہوں کا صاحب نہیں مل رہی ہے، تو ہم لوگوں کا بھی ہوتا، آپ کا بھی ہوتا، کچھ دے دلا کر کے فائل دبا دی گئی، غائب، یہ ہوتا ہے۔ شک ہوا افسر کو کہ اس نے جو ہے کچھ رشوت لے کر کے فائل غائب کر دی ہے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ فائل تم نے کتنے میں غائب کیا ہے؟ وہ کہا نہیں صاحب غائب ہو گئی، میں نے کوئی رشوت نہیں لی ہے۔ افسر کو یقین نہیں ہوا، کہا ٹھیک آپ کو اتنے دن کی مہلت دی جاتی ہے، اتنے دن میں آپ فائل تلاش کر کے لے آئیں ورنہ آپ نوکری سے برخاست، تشریف لے جائیے۔ اب یہ بیچارے جو ہے وہ یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، یہ منت وہ دعا، ان کے پاس گئے ان کے پاس گئے ان کے پاس گئے، جناب کوئی دعا بتائیے، جناب کوئی عمل بتائیے، کچھ نہیں ہو رہا۔ ایک بزرگ عالم جو اس علاقے کے تھے، محلے کے تھے، ان کے پاس چلے گئے، انہوں نے بھی اپنے اعتبار سے سب سے مجرب نسخہ جو تھا کہ اچھا جاؤ یہ دعا پڑھو انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، وہ بھی پڑھ ڈالا انہوں نے، مگر کہیں سے کچھ آثار نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ آج آخری دن ہے، کل نکال دیا جاؤں گا یا فائل لے کے جاؤں؟ جناب کے پاس پہنچے، بزرگ عالم تھے، ان کا حضور آج آخری دن ہے اور کچھ ہوا نہیں، کوئی اور جو ہے وہ عمل بتائیے، کسی صورت سے یہ کام ہو جاتا ہمارا۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہماری سمجھ میں جو تھا وہ تو میں نے دعا آپ کو بتا دی۔ اتنے میں جو انہوں نے دیکھا سامنے سے رجب علی خیاط چلے آ رہے تھے، انہوں نے کہا دیکھو اب میرے پاس تمہارا جو حل نہیں ہے، وہ بوڑھا درزی آ رہا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے مسئلے کا حل بتائے گا۔ یہ گئے، رجب علی خیاط کو سلام کیا، کہیے جناب صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے، ان کا جناب کا گھر وہ سامنے ہے،
وہ کہا جناب ہی نے بھیجا ہے آپ کے پاس، انہوں نے جو دعا بتائی تھی میں پڑھ چکا ہوں، کوئی قبول نہیں ہوئی۔ وہ کہا ٹھیک ہے آؤ اندر آئے۔ کچھ دیر تک رجب علی خیاط ایسے ہی گردن جھکائے رہے، سر اٹھایا۔ اب سنیے آپ، یہ بتا ایک حدیث آپ کو سنا دوں پہلے پیغمبر کی ہے، من لا یرحم لا یرحم، بہت آسان سا نسخہ ہے پیغمبر کا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ یہ حدیث بالکل اسٹیکر کی طرح چپکا لیں اپنے اس پر کہ پیغمبر نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ آئے گردن جھکائی، سارا واقعہ سنا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، کہنے لگے یہ بتاؤ تمہاری ایک بہن بیوہ ہو گئی ہے؟ یہ چونکے کہا جی ہاں۔ کہا جب سے تمہاری بہن کا شوہر مرا ہے، تمہارے بھانجے یتیم ہوئے ہیں، تمہاری بہن بیوہ ہوئی ہے، آج تک تم نے اپنی بیوہ بہن اور یتیم بھانجوں کی خبر لی؟ وہ کہا نہیں صاحب ایسی مصروفیت تھی، وہ کیا بتائیں؟ کہا تو جو انسان اپنی سگی بہن پر رحم نہیں کر سکتا وہ کیوں توقع کرتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے؟ آپ جائیے، آپ کی دعا چاہے جتنی جو ہے وہ آپ منتیں کر ڈالیے، آپ کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تمہاری بہن تم کو معاف نہیں کر دیتی۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی جب تک تمہاری بہن تم کو معاف نہیں کر دیتی۔ اب ظاہر بات اب تو جان پر بنی ہے، گئے بیچارے مارکیٹ سے کچھ خریدا سامان، یہ جھولا چپل کپڑا کھانے کی چیزیں پھل ول لے کے پہنچے، دروازے پہ دق الباب کیا، بہن اچھا ایک بات ہے، بھائی چاہے جتنے نالائق ہونا، بہنیں بہرحال محبت کرتی ہیں، ساری نالائقیوں کے باوجود سب کو تجربہ ہوگا اس بات کا۔ جیسے ہی گئے بھیا اب آئے ہو، جب میرے بچے 2-4 پیسہ مزدوری کر کے گھر میں لانے لگے ہیں، اب انہوں نے اپنی ساری جو بھی وجہ رہی ہو بیان کی، آخرش کہا کہ بھائی تم اگر راضی نہیں ہوگی، معاف نہیں ہوگی تو میں کل نوکری سے نکال دیا جاؤں گا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ مجھ سے یہ بتایا رجب علی خیاط نے کہ تم ناراض ہو، بات ہے ناراض کی۔ کہا تو اب کہا ٹھیک ہے تم آ گئے، کوئی بات نہیں، خدا میں نے معاف کیا اپنے بھائی کو، تو اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ بات ختم ہو گئی، تعلقات بحال ہو گئے بھائی بہن میں۔ واپس آئے، دوسرے دن بیچارے ڈرتے ڈرتے آفس پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد باس نے طلب کر لیا، اب یہ بیچارے اٹھے، جب اٹھے گا آدمی تو ہوتا نا کرسی تھوڑا پیچھے کھسکانی پڑتی ہے، موڑنا پڑتا ہے، پیچھے یہ الماری تھی، اب یہ اٹھے کہ اب چلے بھائی اب تو نکالے گئے، مڑ کے جیسے ہی دیکھا الماری کے اوپر فائل سامنے رکھی ہوئی ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ تو یہ کہ اگر انسان صلہ رحم کرتا ہے عمر میں اضافہ ہوگا، صلہ رحم کرے گا روزی میں اضافہ ہوگا، قطع رحم کرے گا عمر کم ہوگی، روزی کم ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہاں تک تو بات آ گئی۔ اب آج سے گفتگو کا آغاز یہ ہو رہا ہے کہ جناب کیا ہر رشتہ دار کے ساتھ ایسا نیک سلوک ہونا چاہیے؟ صلوات بر محمد۔ ایسے رشتہ دار بھی ہیں، ایسے خاندان والے بھی ہیں کہ جو اس قابل نہیں ہے، ان کے باپ نے میرے باپ کو ستایا، یہ ہوتا نہیں ہوتا، ان کے دادا نے میرے دادا کو ستایا، ان کے دادا میرے دادا سگے بھائی تھے، خود نے جو ہے بڑے تھے، خود نے زیادہ لے لیا، میرے دادا بیچاروں کو کم ملا، پھر ان کے باپ آئے، انہوں نے میرے باپ کو ستایا۔ آج ماشاءاللہ میرے لڑکے جو ہے وہ بہتر ہو گئے ہیں، تو اب آپ حدیث سنا رہے ہیں کہ صاحب صلہ رحم ہونا چاہیے، جو کیا ہے بھگتے۔ اگر کسی کے رشتہ دار نے اس کے ساتھ نالائقی کی ہے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ صلوات بر محمد وآلہ۔ اب ہم کو یہیں پر وہ 2-3 حدیثیں آپ کی خدمت میں جیسا کہ وعدہ کیا تھا نقل کرنا ہے کہ اگر کسی کا رشتہ دار غلط ہے، اگر کسی کا رشتہ دار نالائق ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری ایسے رشتہ داروں کے مقابلے میں کیا ہے؟ 2 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا، البتہ ایک چیز اور بھی ہے، وہ بھی عرض کرتا چلو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار ہے، مذہب الگ الگ ہے، ہو جاتا نہیں ہوتا؟ ہماری خالہ کا بیٹا ہے مثلا، ہمارے ماموں کا بیٹا ہے، یا جو ہے وہ کوئی اور رشتہ دار ہے،
یہ آدمی جو ہے وہ شیعہ اثنا عشری ہے، دوسرا آدمی اسماعیلی ہے، دوسرا آدمی غیر شیعہ ہے، تو کیا ایسے رشتہ داروں کا بھی خیال ہونا چاہیے؟ یہاں پر پہلے یہ حدیث سن لیجئے، پھر آگے چلتا ہوں۔ عن الجہم ابن حمید، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے جہم ابن حمید، یہ چھٹے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، ہم نے عرض کیا چھٹے امام کی بارگاہ میں نے کہا مولا تکون لی القرابہ علی غیر امری، کچھ رشتہ داریاں ہماری ایسی ہیں علی غیر امری کہ جو ہمارے دین پر نہیں ہے، ہمارے مذہب پر نہیں ہے، ہم اثنا عشری ہیں، وہ اثنا عشری نہیں ہے، لیکن ہے ہمارا رشتہ دار، ہماری خالہ کا بیٹا ہے، ہمارے ماموں کا بیٹا۔ اللہم علی حق، جو ہمارے مذہب پر نہیں ہے، کیا ان کا بھی حق ہمارے اوپر بنتا ہے صلہ رحم کا؟ کیا ان کے ساتھ ہم صلہ رحم کریں چاہے وہ شیعہ نہ بھی ہو؟ فرمایا نعم، امام نے کہا بالکل، حق الرحم لا یقطعہ شیء، رحم کو کوئی چیز قطع نہیں کر سکتی، اس کا حق، رشتہ داری کا حق کوئی چیز قطع نہیں کر سکتی ہے۔ وَإِذَا كَانُوا عَلَىٰ أَمْرِكَ كَانَ لَهُمْ حَقَّانِ، اگر وہ شیعہ ہوتے تب تو دو حق بنتا، ایک برادر مومن ہونے کا، ایک رشتہ دار ہونے کا۔ اب اگر شیعہ نہیں ہے تو کم از کم ایک رشتہ داری والا حق موجود ہے جو کسی چیز سے منقطع نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں جب اب دو صورتیں، اب دو حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں، ایک رسول اللہ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسی کتاب میں ہے، اور دوسری روایت پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ کیا نقصان ہوتا ہے اور امام کا حکم کیا ہے؟ ایک شخص آیا چھٹے امام کی بارگاہ میں سلام اللہ علیہ، اس نے آگے کہا مولا ہمارے خاندان والے رشتہ دار چچیرے بھائی وغیرہ ان لوگوں نے عاجز کر دیا ہے، ہر مسئلے میں میری مخالفت، ہر مسئلے میں میری مخالفت۔ اب میں تو یہ سوچتا ہوں مولا کہ آپ اگر اجازت دے دیں، کیا جملہ میں نے شروع میں کہا تھا، ہم میں اور پرانے لوگوں میں یہی فرق ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے، وہ لوگ وہ کرتے تھے جو اہل بیت چاہتے تھے۔ مولا اس قدر عاجز کر دیا میرے رشتہ داروں نے، میرے خاندان والوں نے، کہ اگر آپ اجازت دے دیجئے تو میں ان سب سے قطع تعلق کر لوں، چھوڑ دوں سب کو۔ امام نے فرمایا اگر مجھ سے رائے لینے آیا ہو تو میں لاکھ ستاتے ہوں رشتہ دار، میں تم کو رشتہ داروں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ تم کو گالی دیتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو کرتے ہیں تم ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو۔ اگر میری رائے لینے آئے ہو اجازت تو میں تم کو کسی صورت اجازت نہیں دے سکتا کہ تم اپنے رشتہ داروں سے کٹ کے رہو۔ چلا گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم نے کیا عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ قطع رحم، صلوات بر محمد وآل، ایک عجیب حدیث یاد آ گئی۔ غنڈا، کل لفظ استعمال ہوا تھا نا، غنڈا۔ ایک روایت اور سنتے چلیے کہ اگر آدمی رشتہ داروں کے ساتھ خیال نہیں کرے گا نا، صلہ رحم نہیں کرے گا نا، تو اسی کے اندر روایت ہے کہ اللہ اس کے مال اور اس کی دولت کو اشرار کے حوالے کر دے گا، غنڈوں کے حوالے کر دے گا، کہ جب تم اپنے بھائی پر خرچ نہیں کر سکتے ہو تو ناجائز خرچ ہوگا۔ یہ ایک فطرت ہے صلہ رحم نہ کرنے کی، یہاں روایت موجود ہے۔ خود مولا تو آپ اگر اجازت دیں تو میں ان سے بالکل کنارہ کش ہو جاؤں، اپنا ایک دم ان سے قطع تعلق کر لوں۔ امام سلام اللہ علیہ نے فرمایا اگر مجھ سے رائے لینے آئے ہو تو میں کسی قیمت پر تم کو رشتہ داروں سے الگ ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ چلا گیا، بات ہو گئی۔ ایک زمانہ گزر گیا، ایک مدت کے بعد اس آدمی کی ملاقات ہوئی پھر امام ششم سے، امام صادق علیہ السلام سے۔ حضرت نے اس کو دیکھا تو کیا بھائی کہاں ہو تم، اتنے دن سے دکھائی نہیں دے رہے؟ وہ اپنا کچھ اس نے عذر بیان کیا ہوگا۔ آخرش امام نے کہا یہ بتاؤ تمہارے ان چچیرے بھائیوں کا کیا ہوا جن کی تم بڑی شکایت کرتے تھے؟ اب روایت میں یہ جملہ نہیں، میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، پتہ نہیں مولا کیا ہو گیا، ایک کا گردہ خراب ہوا،
کچھ دن کے بعد دوسرے کو کینسر ہو گیا, کچھ دن کے بعد تیسرے کو اسٹروک آ گیا, چوتھا یوں مر گیا, پانچواں ڈوب گیا, چھٹے کے ساتھ حالت یہ ہوئی مولا کہ ان کے گھر میں ایک آدمی نہیں بچا جو ان کی زمین جائیداد کا وارث ہوتا. نتیجہ یہ کہ چونکہ میں خاندان کا تھا, چچیرا بھائی تھا مثلا, تو اب یہ ہوا کہ بھائی اب تم ہی بچے ہو تو تم سارے جائیداد کے وارث ہو. تم ساری جو میرے باپ دادا کے چھینا تھا ان لوگوں نے وہ تو آیا ہی, خود انہوں نے جو محنت کر کے بنایا تھا وہ سب کا وارث میں ہو گیا ہوں. آپ سنیں گے اس کا جواب امام نے کیا دیا ہے. حضرت نے فرمایا جانتے ہو کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ کیوں ہوا اور تم کو یہ انسپیکٹڈ جائیداد ملی کیوں؟ کا مولا کیوں؟ کہ قطع رحم کی بنیاد پر وہ مرتے گئے اور صلہ رحم کی بنیاد پر تم کو یہ پراپرٹی مل گئی ہے. صلوات در محمد و اب آئیے سیم روایت جو چھٹے امام سے یہ نقل کی ہے نا, اسی طرح کی روایت خود پیغمبر سے, یہ آج کی بات نہیں ہے کہ سب خاندان والے ستاتے ہیں, خاندان والے پریشان کرتے ہیں, رشتہ دار لوگ پریشان کرتے ہیں, ہم کیا کریں. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. دور پیغمبر میں ایسے افراد تھے کہ جو شریف ہے بیچارے اور دوسری طرف رشتہ دار ہے جو اس کو ستایا جا رہا ہے. ایک شخص آیا کہتے ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, ایک شخص پیغمبر کی بارگاہ میں آیا, فقال یا رسول اللہ, اے پیغمبر, اہل بیتی اباؤ, یا رسول اللہ میرے خاندان والوں کا سوائے اس کے کوئی کام ہی نہیں رہ گیا ہے, الا توثبا علی وقطیعۃ لی وشتیمہ. سب و شتم تو جانتے ہیں نا, شتم گالی دے پکڑ دینا. میرے خاندان والوں کا کوئی کام نہیں رہ گیا ہے سوائے اس کے کہ جہاں موقع ملے مجھ کو ستائیں, مجھ کو جو ہے وہ بیک فٹ پر لائیں, مجھ کو نیگلیکٹ کریں اور گالی پکڑ دیں. طبیعت عاجز آ گئی. رفض کے معنی بتا سکتے ہیں آپ؟ رفض, رفض مانے رافضی سنا ہے نا, واٹس میننگ آف رافضی؟ ہاں رافضی کیا؟ احسن, تم ریجیکٹ کر. رافضی یعنی چھوڑ دینے والا, رافض یعنی چھوڑنا, رافضی یعنی چھوڑنے والے. آپ برا مت مانیے, اس لیے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے تو رافضی کہے جاتے ہیں, کوئی غلط بات تھوڑی ہے. تو رفض کے معنی کیا ہے؟ چھوڑنا. یہ میں اصل عبارت ترجمہ کرنا چاہ رہا تھا. رفض یعنی چھوڑنا. اب یہ آیا کہتا یا رسول اللہ اہل بیتی ابو اللہ توثبا الا علی وقطیعۃ لی وشتیمہ, میرے خاندان والوں کوئی کام نہیں رہ گیا ہے سوائے اس کے کہ مجھ کو نیگلیکٹ کریں, مجھ کو کنارے کر دیں, مجھ کو گالی پکڑ دیں, قطع رحم کریں. فارفضہم, یا رسول اللہ میں رفض کر دوں ان کو, سمجھ میں آ گیا نا, یا رسول اللہ میں ان کو چھوڑ دوں, ان سے الگ ہو جاؤں. قال اذن یرفضکم اللہ جمیعا, پیغمبر نے فرمایا اگر تم رشتہ داروں کو چھوڑو گے, اذن یرفضکم اللہ جمیعا, اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. اور اگر اللہ کسی کو چھوڑ دے تو پھر آدمی کہیں کا ہے نا دعا امام کی, الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا, خدا ایک لمحے کے لیے بھی, پلک جھپکنے کے برابر بھی, لا تکلنی الی نفسی, ہم کو ہمارے حال پر نہ چھوڑنا. اس لیے کہ اگر اللہ چھوڑ دے کسی کو پھر ہلاکت اس کی طے ہے. یا رسول اللہ فارفضہم, چھوڑ دوں میں اپنے رشتہ داروں کو, الگ ہو جاؤں ان سے, اپنے کام سے کام رکھو, ان سے کوئی واسطہ نہیں. پیغمبر نے فرمایا اگر ایسا کرو گے اذن یرفضکم اللہ جمیعا, اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. قال فکیف اصنع, تب سوال ہوگا کہ یا رسول اللہ پھر وہ ہم کو اتنا ستاتے ہیں, میں کروں کیا کروں, تو کیا کروں؟ پیغمبر نے 3 کام بتائے ہیں, یہ 3 کام کر لو, وہ جو کر رہے اس سے مطلب نہیں تم سے, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم 3 کام کرو. نمبر 1, فقال فکیف اصنع, کہنے لگے یا رسول اللہ تو میں کیا کروں, میرے رشتہ دار مجھ کو ستا رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, چھوڑوں نہیں, اللہ چھوڑ دے گا, کیا کروں؟ قال تصل من قطعک,
دیکھیے عبارت پڑھ کے حدیث پڑھ کے نکل جانا، کسی نے توجہ کی کسی نے توجہ نہیں کی، وہ ہنر نہیں. ہنر یہ ہے کہ بچوں کے دماغ میں بات بیٹھے. اکثر ہوتا ہے آدمی گھر میں مشورہ کرتا ہے. آپ کے بیٹے کی شادی ہے نا، آپ کے بیٹے کی شادی ہے. اب میٹنگ ہوتی ہے نا گھر میں، کس کو بلانا ہے، کس کو کارڈ دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے. اب صاحب جو ہے وہ آپ نے اپنے گھر میں جو ہے وہ بہو کو، بیٹے کو، بیٹی کو، سب کو، ہاں بھائی بتاؤ یہ فلانے چاچا کو بلانا ہے نہیں بلانا ہے. تو اس میں سے ایک طرف سے آواز ہے، یہ بتائیے آپا کی شادی میں آئے تھے؟ یہ سوالات سماج کے ہیں. آپا کی شادی میں آئے تھے؟ کہا نہیں آئے تو نہیں. آپ نے بلایا تھا نا پاپا؟ کہاں کارڈ تو بھیجا تو مگر آئے نہیں تھے. اور بھائی جان کی شادی میں؟ کہا نہیں اس میں بلایا تھا میں نے. کہا اس کے بعد اپنے 3 بیٹے بیٹیوں کی شادی کی انہوں نے، آپ کو بلایا کبھی؟ کہا نہیں. کہا تو پھر نہ آپ کے یہاں آئے نہ اپنے یہاں بلایا. اب یہ گھر کی میٹنگ ہے، کیا جواب دے گا؟ بیٹا، بہو، بیٹی، سب بات کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ بتائیے، آپ ہوں گے کیا مشورہ دیں گے؟ مت بلائیے. ہم بھی یہی مشورہ دیں گے نا، مت بلائیے. لیکن مشورہ ہمارا آپ کا اہم ہے کہ رسول اللہ کا، پیغمبر کا مشورہ ہم سے الگ ہے. ہم سے مشورہ لیا گیا، ہم نے کہا مت بلائیے. آپ نے کہ 2 بچوں کی شادی ہوئی، آپ نے بلایا نہیں آئے. خود نے 3 بچوں کی شادی کی، آپ کو نہیں بلایا، لہذا اب بلانے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر نے کہا پہلا کام تمہارا یہ ہے، تصل من قطعک، جس نے نہیں بلایا ہے اس کو ضرور بلاؤ، جو نہیں آیا ہے اس کے یہاں ضرور جاؤ. صلوات بر محمد. یہ پیغمبر کا مشورہ. تو تصل من قطعک، پہلا حکم پیغمبر کا کیا ہے کہ جو تم سے رشتہ منقطع کرے تم اس سے رشتہ جوڑو. تم کو بے حیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے نا، ارے اس کی کیا، اس کو بلاؤ نہ بلاؤ یہ پہنچ جاتا ہے. اس سے تم سے بحث نہیں. تمہارے ذہن میں تمہارا خدا ہے نا. رسول اللہ نے کہا جاؤ، تمہارے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے، نہیں بلایا اس نے، جاؤ. تصل من قطعک، اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے. دوسرا حکم تعطی من حرمک. اکثر ہو جاتا ہے، یہ بہتوں کے ساتھ ہوا ہوگا. صلوات پڑھیے، مثال دیتا ہوں پھر جملہ پیغمبر کا سمجھاتا ہوں. نئے نئے آئے تھے، کوئی اوقات نہیں تھی، جاب نہیں مل رہا تھا، پریشانی تھی، ہوتا ہے نا سب کے ساتھ. گئے صاحب، چاچا فلانے 20 پاؤنڈ دے دیجئے انشاءاللہ جاؤ. ارے بیٹا کیا بتاؤں، بس 5 منٹ پہلے تم اگر آ گئے ہوتے. ہوتا نہیں ہوتا سب کے ساتھ. اور میں کیا بتاؤں جو ہے ایسا 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 ہو گئی بات. ایک زمانہ گزر گیا، 10 سال 12 سال 15 سال. اب صاحب جو ہے وہ آپ جا کے لندن میں رہنے لگے، اور ماشاءاللہ اب اچھی خاصی حیثیت ہو گئی ہے. ایک دن اسی چاچا کا فون پہنچا، بیٹا کہاں ہو تم؟ جی چاچا یہی ہوں. کہنے لگے ہوا یہ ہے بیٹا، میرا پرس کہیں گر گیا اور اب مجھ کو جو ہے برمنگم واپس جانا ہے. دیکھو کوئی بچہ ہو تمہارا تو میں یہاں کھڑا ہوں، ذرا اس سے 20 پاؤنڈ بھیج دو، ٹرین کا ٹکٹ لے لوں، برمنگم چلا جاؤں. زندگی میں کبھی یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا ہو، آج یاد آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ زمانہ ہم نے بھی آپ سے 20 پاؤنڈ مانگا تھا اور نہیں دیا. جائیے جھیلیے، آپ چاہے لندن میں جس سے چاہیے بھیک مانگ لیجئے. ہے نا مزاج یہ ہے نا. تو ہمارا مزاج کہتا کہ مت دو، لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ تو من حرمک، جس نے تم کو محروم کیا اس کو ضرور دو. صلوات بر محمد. تو کتنے حکم ہو گئے؟ یا رسول اللہ میرے خاندان والے مجھ کو ستاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، میں کیا کروں؟ چھوڑ دوں؟ کہ خبردار. پھر کیا کروں؟ کہ نمبر 1 تصل من قطعک، جو تم سے ناتا توڑے اس سے رشتہ جوڑو. تعطی من حرمک، جو تم کو محروم کرے اس کو تم
عطا کرو. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ خاص کر کے جس نے تم کو محروم کیا ہے اس کو ضرور دو. وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. تیسرا حکم, جس نے تم کو ستایا ہے اس کو معاف کر دو. فَإِذَا فَإِنَّكَ. اصل یہاں فَإِن اصل میں ہوتا کیا, ہم لوگ ڈرتے ہیں کس بات سے؟ ان کے تعلقات صاحب جو ہے وہ فلاں منسٹر سے ہیں, ان کے تعلقات فلاں سینیٹر سے ہیں, ان کے تعلقات فلاں ایس پی صاحب سے ہیں, ارے صاحب وہ ڈی آئی جی فلاں صاحب ہیں, ان سے تعلقات ہیں. پیغمبر نے فرمایا چاہے جس سے تعلق ہو, تم یہ 3 کام کر لو. جو تم سے ناتا توڑے اس سے جوڑو, جو تم کو محروم کرے اس کو عطا کرو, جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کرو. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ. اگر تم نے یہ کام کر دیا تو کان اللہ بک علیہم ظہیرا, تو ان کے مقابلے میں خدا تمہارا پشت پناہ ہو جائے گا. انصاف سے بتائیے, اگر اللہ کسی کا پشت پناہ ہو جائے تو ڈی آئی جی کیا کر لیں گے اور دروگا کیا بگاڑ لیں گے؟ صلوات بر محمد وآ. لہذا رشتہ داروں کو ساتھ لے کے چلنا ہماری ذمہ داری ہے. آج کی مجلس کا پیغام یہ ہے کہ چاہے جس منزل پر پہنچ جاؤ لیکن رشتہ داروں کو خبردار نہ چھوڑنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے رشتہ دار کو چھوڑا, عجیب روایت ہے, ہر چیز کی اپنی اوقات ہے, اپنی حیثیت ہے. خوشبو کی بھی اپنی اوقات ہے. کچھ یہاں سے محسوس ہوگی, کچھ یہاں سے محسوس ہوگی. شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. میں یہ کہنا بھول گیا کہ چلیے جزاکم اللہ. ہر چیز کی اپنی حیثیت ہے, خوشبو کی بھی اپنی اوقات ہے. کچھ یہاں سے محسوس ہوگی, کچھ یہاں سے محسوس ہوگی, کچھ یہاں سے محسوس ہوگی. جنت کی بھی اپنی ایک خوشبو ہے, جنت کی بھی اپنی ایک بو ہے. یہ جنت کی خوشبو کتنی دور سے محسوس ہوگی؟ روایت کہتی ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 برس کے فاصلے سے محسوس ہوگی. ابھی 1000 برس, اب تو آپ جو ہے 5-6 گھنٹے میں کراچی پہنچ جائیں گے, 8-8.5 گھنٹے میں آپ جو ہے دہلی پہنچ جائیں گے. آج کا نہیں, آپ اسی زمانے کا لے لیجئے, اونٹ سے چلتے تھے. پیدل لے لیجئے, پیدل 1 گھنٹے میں 4 کلومیٹر چلے گا آدمی, مہینے بھر میں کتنا جائے گا؟ سال بھر میں 1000 کلومیٹر جائے گا, 2000 جائے گا. 1000 سال میں کتنی دور جائے گا؟ یعنی آپ سوچئے کتنے فاصلے سے جنت کی خوشبو محسوس, 1000 برس سے. لیکن 2 لوگ وہ ہیں کہ چاہے جتنی نمازیں پڑھیں, چاہے جتنی عبادتیں کریں, جنت میں جانا دور کی بات ہے, اتنے فاصلے پر رکھے جائیں گے کہ جہاں جنت کی خوشبو محسوس نہ کر سکے. وہ کون لوگ ہیں؟ امام فرماتے فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ, جنت کی خوشبو توجد من مسیرت 1000 عام, 1000 سال کے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے. وَلَا يَجِدُهَا عَاقٌ, مگر جس کے ماں باپ نے اس کو عاق کر دیا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. وَلَا قَاطِعُ الرَّحِمٍ, اور جو رشتہ داروں سے قطع رحم کرتا ہے, کبھی وہ انسان جنت کی خوشبو. کل کے پرسوں یہ بات کہی گئی تھی نا کہ سارے اعمال کا دار و مدار تقوی پر ہے, اور اگر صلہ رحم نہیں ہے تو تقوی بھی نہیں ہے, اور جب تقوی نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. جب عمل قابل قبول نہیں ہے, نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول, تو پھر کس بیس پر آدمی جنت میں جانا چاہتا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, صلوات پڑھیے, حدیث سن لیے, مجلس تمام. البتہ ابھی یہ ذہن میں بات آئی کہ جب آگ کی بات آئی کہ 2 ایک حدیثیں والدین پر بھی ہونی چاہیے. چلیے انشاءاللہ کسی دن, ابھی تو ہے 4-5 دن, عرض کرتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضمن لی واحدہ, مجھ سے ایک چیز کا وعدہ کر لو. ضمنت لہ 4, جو مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرے میں اس سے 4 چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں. نمبر 1,
وہ ایک چیز کیا ہے؟ ہم کو تو ایک وعدہ کرنا نا، اللہ بدلے میں 4 دے گا، ہم کو ایک کرنا ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ فرمائے یصل رحمہ، تم صرف ایک وعدہ کر لو کہ اچھے ہو برے ہو، تم کو ستاتے ہو نہیں ستاتے ہو، تم کو ٹیلی فون کرتے ہو نہیں کرتے ہو، اچھا ایک بات اور، صلہ رحم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ اس کے پیسے سے مدد کر دیجئے۔ خوب ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھائی آپ سے زیادہ پیسے والا، صلہ رحم آنا جانا بھی اس میں آتا ہے، حتیٰ ایک سلام بھی روایت کہتی یہ بھی صلہ رحم میں شمار ہوگا۔ ایک ٹیلی فون ہم نے کر دیا اور امو جان کیسے ہیں، اس صلہ رحم کاؤنٹ ہو جائے گا۔ سر میلن عد مریضن، 1 میل کا سفر کرو مریض کو دیکھنے جاؤ، سر میلین تصل رحمک، رشتے دار 2 میل بھی اگر جانا، اس زمانے کا 2 میل سوچیے آپ، 2 میل بھی اگر جانا ہے تو جاؤ مگر رشتے دار سے ملو۔ تو صلہ رحم کا مطلب پیسے سے مدد اپنی جگہ ہے اگر قریب ہے، لیکن اگر غربت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت نہیں ہے، صرف جانا ملنا یہ صلہ رحم کہلاتا ہے۔ صلوات بر محمد وآل۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ من ضمن لی واحد ضمنت لہ 4، جو مجھ سے ایک بات کا وعدہ کرے میں اس سے 4 چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ نمبر 1 یصل رحم، تم صرف وعدہ کر لو کہ اپنے رشتہ دار سے مل کے رہو گے، اختلاف نہیں کرو گے، لڑائی نہیں کرو گے، جھگڑا نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو گالی پھکڑ نہیں دو گے۔ میں 4 وعدہ کرتا ہوں۔ نمبر 1 یحبہ اللہ تعالی، پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم بھائی سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، تم بہن سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، تم رشتہ دار کا خیال کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ فیحبہ اللہ تعالی، اللہ محبت کرے گا۔ ویوسع علیہ فی رزقہ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری روزی میں 4 باتوں کا وعدہ ہے نا۔ نمبر 1 خدا محبت کرے گا، نمبر 2 ویوسع علیہ فی رزقہ، اللہ اس کی روزی میں وسعت کرے گا، ویزید فی عمرہ، اور اس کی عمر میں اضافہ کرے گا، اور آخری چوتھا ویدخلہ الجنۃ التی وعدہ، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس جنت میں داخل کرے گا جس کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے۔ تم ایک رشتہ دار سے مل کے رہنے کا صرف وعدہ کرو، اللہ تبارک و تعالی تم سے 4 وعدے کرتا ہے، محبت کرے گا، روزی میں اضافہ ہوگا، عمر میں اضافہ ہوگا، اور جس جنت کا وعدہ کیا اس جنت میں داخل کرے گا۔ دونوں چیزیں ہو گئی نا۔ رشتہ دار سے کٹ کے رہو گے تو 1000 سے فاصلے پر جنت کی خوشبو آتی ہے، اتنی دور تم کو رکھا جائے گا کہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے، اور اگر رشتہ داروں سے مل کے رہو گے تو اللہ تم کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری عبادتیں سب ایک طرف، رشتہ داروں سے مل کے رہنا ایک طرف۔ اگر یہ ناراض ہیں تو نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ آخری جملہ ختم دعا، جب رشتہ داروں کا یہ حال ہے تو اگر کسی کا باپ کسی سے ناراض ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ صلوات بر محمد وآل۔ آخری روایت سنا دیتا ہوں تمام مجلس، خدا نے چاہا تو کل اس پر آگے بڑھاؤں گا۔ بڑے فرمائشات الحمدللہ آ رہی ہیں، بڑے موضوعات آ رہے ہیں، اللہ جتنا کرے گا اتنا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک ایسی حدیث ہے جس میں سب اکٹھا آ گئے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کس کا کیا مرتبہ ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 5 کھجوریں ہیں، کسی میں روایت اسی میں، اگر کسی کے پاس 5 کھجوریں ہیں، 5 روٹیاں ہیں، 5 درہم ہیں اور 5 دینار ہیں، اس کو وہ خرچ کرنا چاہتا ہے 5 جگہوں پر۔ ہم کو اگر یہ بیان کرنا ہو تو کیا کہیں گے؟ نمبر 1 یہاں، ایسے نہیں کہیں گے؟ نمبر 2 یہاں، نمبر 3 یہاں، ایسے ہی کریں گے نا۔ امام نے نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5 تو فرمایا، مگر نمبر 1 نہیں کہا۔ پہلا کہاں خرچ ہوگا؟ لفظ پہلا نہیں کہا۔ جانتے کیا فرمایا؟ کہ اگر کسی کے پاس 5 روٹی ہے، 5 کھجور ہے، 5 روپے ہیں،
اور وہ اس کو خرچ کرنا چاہتا ہے تو انہیں کا نمبر 1 یہاں فرمایا فَأَفْضَلُهَا، سب سے بڑھیا جگہ کیا ہے؟ انفق علی والدہ، کہ انسان اس پہلی روٹی کو، اس پہلی کھجور کو کس کے اوپر خرچ کرے؟ انفق علی والدہ، افضل ترین خرچہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرے. ثم الثانیہ علی نفسہ وعیالہ، دوسرے نمبر پر اپنے اوپر اور اپنے بال بچوں پر. کچھ سمجھ میں آیا؟ والدین کہاں ہیں؟ میں نے کہا جب رشتہ دار کا یہ حال ہے تو ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ کچھ سمجھ میں آیا کہ والدین کہاں ہیں؟ افضل کیا ہے؟ انفق علی والدہ، اپنے والدین پہ خرچ کرے گا. ثم الثانیہ علی نفسہ وعیالہ، دوسرے نمبر پر اپنے اوپر اور اپنے بیوی بچوں پر. کچھ سمجھ میں آیا؟ تم بعد میں کھاؤ گے، باپ کو پہلے کھلاؤ گے. تمہارے بچے بعد میں کھائیں گے، تمہاری ماں پہلے کھائے گی. ثم الثانیہ علی نفس، اسی کتاب میں ہے، ثم الثانیہ علی نفسہ وعیالہ، دوسرے نمبر پر تم اپنے اوپر خرچ کرو گے اور اپنے بال بچوں پر. ثم الثالثہ علی قرابتہ الفقراء، پھر وہی بات ہے کہ صلہ رحم کی. تیسرے نمبر پر اپنے غریب رشتہ دار. اسلام کی تعلیم تو آدمی غور کرے کہ کیا کہتا ہے دین. ثم الثالثہ علی قرابتہ الفقراء، تیسرے نمبر پر اپنے غریب رشتہ دار. ثم الرابعہ علی جیرانہ الفقراء، چوتھے نمبر پر غریب پڑوسی. اس میں کوئی شرط نہیں لگائی ہے اسلام نے کہ وہ پڑوسی شیعہ ہو، کہ پڑوسی مسلمان ہو، کہ پڑوسی مسیحی ہو، کہ پڑوسی ہندو ہو، کہ پڑوسی سکھ ہو. پڑوسی ہے کافی ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے پڑوسی کا ہم خیال رکھیں. ثم الرابعہ علی جیرانہ الفقراء، چوتھے مرحلے پر غریب پڑوسی. ثم الخامسہ فی سبیل اللہ، چوتھے مرحلے پر راہ خدا. آپ سمجھ رہے ہیں صدقہ کس منزل پر آیا؟ پانچویں مرحلے پر فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خیرات کرے گا. پہلے ماں باپ، پھر خود اور بال بچے، تیسرا جو ہے مرحلے میں رشتہ دار، چوتھے مرحلے میں پڑوسی. اب اگر بچ گیا ہے تب فی سبیل اللہ. اس کا مطلب یہ کہ اگر ماں باپ بھوکے ہیں تو صدقہ قبول نہیں ہے، رشتہ دار اگر بھوکے ہیں تو صدقہ قبول نہیں ہے، بیوی بچے اگر ضرورت مند ہیں تو صدقہ قبول نہیں ہے. اسی لیے پرسوں میں نے روایت عرض کی تھی کہ امام فرماتے ہیں لا صدقۃ وذو رحم محتاج، اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا جس کا رشتہ دار ضرورت مند ہو اور یہ مسجد میں چندہ دیتا پھر رہا ہو. صلوات بر محمد وآل. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اچھا. اور اگر ہر آدمی یہی طے کر لینا، آپ دیکھیں کتنا خوبصورت سماج بنانا چاہتا ہے اسلام. ہر آدمی اگر یہ طے کر لے کہ ہم سے اس سے بحث نہیں کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے چچا نے میرے ساتھ کیا کیا. میرا امام یہ کہتا ہے، میرا پیغمبر یہ کہتا ہے کہ تم مل کے رہو، میں مل کے رہوں گا، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل. ہر آدمی اگر یہ طے کر لے کتنا گلزار بن جائے گا سماج. اور وہ بھی وہ لوگ کہ جو اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں. وہاں تو اگر کوئی واقعہ 10 سال کے بعد بھی ہونے والا ہے تب بھی ابھی سے لحاظ ہے کہ میرے بھائی کی مدد کون کرے گا. امام حسن سے پوچھیے، زہر دے دیا گیا سلام اللہ علیہ، زہر نے اثر کرنا شروع کیا. صلہ رحم یہ سکھا رہا ہے، امام سکھا رہا ہے صلہ رحم کیا ہے. زہر نے اثر کرنا شروع کیا. روایت کہتی کل بھی عرض نا بہن اور بھائی کی محبت عجیب ہے. کہتے ہیں جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا امام حسن کو تو سب سے پہلا جملہ جو امام حسن کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، کوئی میری زینب کو بلا دے، کوئی میری بہن کو بلا دے. اور زینب آئی.
کبھی دوڑ کے عباس کے پاس جاتی ہے، دیکھو میرے بھائی کا کیا حال ہے، کبھی دوڑ کے حسین کے پاس آتی ہیں، دیکھو میرے بھائی کا کیا. مجھ کو امام حسن کے مصائب نہیں پڑھنا، توجہ دلا رہا. دشت آیا، لگن آیا، قے شروع ہوئی، جگر کے ٹکڑے کٹ کے. کتنی تکلیف ہوگی. کہتے ہیں اس وقت اور ایسے منظر میں کوئی بھی بھائی ہوگا، بھائی کو اس کیفیت میں دیکھ کر کے جس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہوں، اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلے گا. چنانچہ امام حسین علیہ السلام امام حسن کے سرانے ہیں، اور جب حضرت کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے، امام حسین نے رونا شروع کیا. تو روایت ہے جیسے ہی امام نے رونا شروع کیا، ویسے ہی امام حسن متوجہ ہوا اچانک، بھیا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ امام حسین نے کہا کہ بھائی کو اس حالت میں دیکھ کے آنسو نہیں آئے گا. اس کیفیت میں کتنی اذیت رہی ہوگی آپ کے امام کو، امام حسن علیہ السلام کو. اس اذیت کے عالم میں اپنا درد بھول کر کے کربلا یاد آئی. اور امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، مگر لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، تمہارے عاشور سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. یہ تو حسین سے بات ہے نا. اور پھر اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے فرزند کو بلایا. 13 سال کی عمر ہے. کچھ لکھ کے رکھے ہوئے تھے، بازو پر بات دیا، کہا بیٹا قاسم، جب دنیا کا پورا غم تمہارے سینے پر اکٹھا ہو جائے نا، تب اس تعویذ کو کھول لینا اور جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا. امام حسن علیہ السلام دفن ہو گئے. سن 61 ہجری آ گئی، کربلا 10 محرم. ماں کہتی ہے جاؤ چچا پر اپنی جان قربان کر دو. قاسم آتے ہیں امام حسین کے پاس، امو جان میں جانا چاہتا ہوں. اور حسین کا ایک جواب ہوتا ہے، میں نہیں جانے دوں، تم میرے بھائی کی نشانی. یہ محبت ہے آپس میں نا. میں نہیں جانے دوں گا، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، میں کیسے جانے دوں تم کو. آخرش روایت کہتی ہے کہ قاسم آئے، جب مایوس ہو گئے کہ اجازت نہیں ملنا ہے، تو روایت کہتی آئے اپنے خیمے میں اور یہ سر زانوے میں ڈال کے قاسم نے رونا شروع کیا، بین شروع کر دیے. بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کیا میرا خون اس قابل نہیں ہے کہ بقیہ شہداء کے خون میں شامل ہو. رونا شروع کیا. ماں اولاد کا رونا برداشت نہیں کر پاتی. فروا دوڑی ہوئی آ گئی خیمے، بیٹا قاسم کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کا مادر گرامی چچا اجازت نہیں دیتے. کا بیٹا یاد ہے تم کو کہ جاتے وقت تمہارے باپ نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب ساری کائنات کا غم اس سینے پر تمہارے اکٹھا ہو جائے نا، اب اس سے بڑا غم کیا ہے کہ نصرت امام کی توفیق نہیں مل رہی ہے. کھولو دیکھو تعویذ میں کیا لکھا ہے. اب جیسے ہی تعویذ کھلی، جملہ یہ تھا، بیٹا قاسم عصر عاشورہ حسین کو، میرے بھائی کو اکیلا مت چھوڑ دینا. بیٹا قاسم عصر عاشورہ میرے بھائی پر اپنی جان قربان کر دینا. بس جیسے ہی یہ پرچہ ملا، خوش ہو گئے قاسم، دوڑے دوڑے آئے، چچا اجازت دیجیے. کہ نہیں، تم میرے بھائی کی علامت ہو، میرے بھائی کی نشانی ہو، میرے بھائی کی یادگار ہو. کہنے لگے امو جان مگر بابا کہتے ہیں جاؤ، آپ کہہ رہے ہیں مت جاؤ. بابا کہتے ہیں جاؤ. کہاں کہتے ہیں بابا؟ بیٹا وہ پرچی نکال کے دی. ایک زمانے کے بعد بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی. بہت کم جگہیں ہیں، آپ کو پتا ہے کربلا میں بہت کم جگہیں ہیں جہاں امام حسین نے باقاعدہ گریہ کیا ہے. مین جملہ اس کی جگہوں کے ایک جگہ تو وہ ہے کہ جب اکبر کی روح نکلی ہے نا، تب روایت کہتی ہے کہ اکبر کے رخسار پہ رخسار رکھ کے اتنا روئے ہیں کہ حضرت امام حسین کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، بھیگ گئی. اور ایک جگہ یہ ملتی ہے
کہ جیسے ہی امام حسن کا خط دیکھا نا، روایت کہتی ہے 13 سال کے قاسم کو کلیجے سے لگا لیا، اتنا روئے کہ روایت کہتی ہے کہ حسین روتے روتے قاسم سے لپٹ کے بے ہوش ہو گئے۔ اے بیٹا، ایسی سفارش لائے ہو کہ اب اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اپنے ہاتھ سے، روایت کا جملہ ہے، حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ کل 13 سال کی عمر ہے۔ جب آدمی گھوڑے بیٹھتا ہے نا تو رکاب ہوتی ہے نا، رکاب کہتے ہیں کہ وہ رکاب تک اتنے کم سن تھے کہ اس رکاب تک قاسم کا پیر نہیں پہنچ رہا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ رکاب تک قاسم کا پیر، رکاب کو کاٹ کے یا جیسے بھی چھوٹا کیا گیا تاکہ قاسم کا پیر آ جائے، قاسم میدان جنگ میں آئے۔ لیکن بہرحال شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے۔ 13 سال کا بچہ، ہوا کیا؟ دیکھیے، جناب علی اکبر ہوں، جناب قاسم ہوں، جناب عباس ہوں، ان لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان کی شجاعت بیان ہو تو کہاں بیان ہو۔ علی کے تو خرے پر آپ بیان کرتے نعرہ حیدری لگ جاتا ہے، ان کی شجاعت کہاں بیان ہو۔ آئے میدان میں، عمر سعد نے کہا ایک شخص تھا جس کا نام تھا ازرق، شامی تھا۔ ازرق کے لیے کہتے ہیں کہ اکیلا 4000 لوگوں پر بھاری تھا۔ یہ پتہ نہیں کیا سوجھی اس ملعون عمر سعد کو کہ اس نے ازرق سے کہہ دیا کہ جاؤ، یہ بچہ آیا ہے، جاؤ اس کے مقابلے۔ ازرق کو برا لگ گیا، میں اتنا بڑا بہادر ایک 13 سال کے بچے کے مقابلے میں۔ ازرق کو بات خراب لگ گئی، اس کو اپنی توہین کا احساس ہوا، مجھ کو بچے کے مقابلے میں بھیج رہا ہے۔ عمر سعد نے کہا ازرق یہ بچہ نہیں ہے، یہ شیر کا بچہ ہے۔ اس نے کہا کچھ ہو، ٹھیک ہے میں اپنا ایک بیٹا بھیج دیتا ہوں، اس کے لیے کافی ہے۔ ایک بیٹا گیا، قاسم نے واصل جہنم کر دیا۔ دوسرا گیا، قاسم نے واصل جہنم کر دیا۔ تیسرا گیا، قاسم نے۔ 4 بیٹے اس کے تھے، چاروں اس کے ساتھ کربلا میں موجود تھے، اور یتیم حسن نے 13 سال کے قاسم نے چاروں بیٹوں کو ایک کے بعد دیگرے واصل جہنم کر دیا۔ آپ خود بتائیے، انصاف سے بتائیے کہ جس بہادر خود 4000 سوار کے برابر ہو، آنن فانن جس کے 4 بیٹے 13 سال کے بچے نے مار دیے ہوں، اس کے غصے کا عالم کیا ہوگا، اس کے جلال کا عالم کیا ہوگا۔ پورا غصے میں بھرا ہوا، جانتے ہیں اب جب اس کے 4 بیٹے قتل ہو گئے، واصل جہنم ہو گئے، تو ایک مرتبہ اس نے جو ہے گھوڑا کسا، سوار ہوا، اور جانتے کیا کہہ کے چلا ہے؟ کہتا ہے جا رہا ہوں، اب اگر اس نوجوان 13 سال کے قاسم کا داغ اس کی ماں کے سینے پہ نہ دیا تو میرا نام بھی ازرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے ادھر ازرق چلا، ادھر حسین کا ہاتھ دعا کے لیے بلند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے کو 4000 سوار کے برابر کہتا ہے، میں نے عرض کیا نا کہ ابھی خیبر آپ پڑھیے، خندق پڑھیے، نعرہ حیدری لگتا، ان بہادروں کی شجاعت کیسے بیان ہو۔ مگر روایت کا جملہ سنیے میرے بھائیوں کہ جیسے ہی قاسم کے سامنے ازرق آیا ہے تو پتہ ہے روایت کا جملہ کیا ہے کہ قاسم نے جو تلوار چلائی ہے تو مثال روایت میں ہے کھیرے کی طرح حضرت قاسم نے ازرق کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کھیرے کی طرح ازرق کو قاسم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بس اب وسیع حسن مت پڑھو کیا ہوا، اب مت پڑھو کیا ہوا۔ اب اندازہ ہو گیا کہ یہ شیر کا بچہ ایک نہیں ہو سکتا، ساری فوج نے ایک ساتھ حملہ کر دیا،
ایک وقت وہ آیا کہ جب قاسم سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، یا اماں ادرکنی، چچا میرا آخری سلام لے لو۔ روایت کہتی جیسے ہی حسین کے کانوں میں قاسم کی آواز پہنچی نا، باز شکاری کی طرح، یہ جملہ ہے روایت کا، باز شکاری کی طرح حسین مقتل کی طرف جھپٹے ہیں۔ حسین کے انداز کو دیکھ کر کے، حسین کو آتا دیکھ کر کے ایسی گھبراہٹ ہوئی فوج میں، ایسی بھگدڑ مچی ہے قاتل کو چھپانے کے لیے کہ اللہ اکبر، قاسم گر چکے ہیں، بھگدڑ مچی ہے۔ اب آپ کو روایت کا جملہ سناؤ، حسین کے کانوں میں آواز آ رہی ہے، چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے، چچا میرا جسم گھوڑوں کی ٹانپوں کے نیچے۔ حسین پہنچے، بس آخری فکرے، ابھی اٹھائیں گے آپ تک، آخری فکرے، حسین پہنچے، کیا دیکھا کہ اب قاسم شہید ہو چکے ہیں، روح جسم سے نکل چکی ہے۔ جانتے ہیں مرثیہ پڑھا حسین نے، قاسم کے سہانے کیا پتا ہے، روایت کہتی بیٹھ گئے، فرمایا بیٹا قاسم تیرے چچا کے لیے کتنی سخت منزل ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور حسین نہ پہنچ سکے، اور جب پہنچے تو پہنچنے سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ اکبر، قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئی۔ حسین نے کپڑے میں رکھا، گٹھر کو کاندھے پہ لیا، خیمے کی طرف آئے۔ میں کہوں گا اے بی بی فروا، اس وقت کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا، لیکن آئیے آج یہاں آپ کے چاہنے والے، آپ کے یتیم قاسم کا جنازہ لیے۔ قاسم نوشاد کا لاتے ہیں لا